بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی سفیر پاکستان محترم ملک فاروق صاحب، صدر مشاعرہ فیاض وردک صاحب، جن کے نام سے آج کی شام منسوب ہے، بدر سیماب میرا پیارا شاعر، سفارت خانہ پاکستان کا اسٹاف، فیصل مجید صاحب، جناب بررخ سیال صاحب، ہاردی عزیز کمیونٹی میں، اور خوبصورت ترین انسان جو احسن خان کو جب بلایا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ احسن خان کون ہے اور عرفان ناگرہ کون ہے۔ عرفان ناگرہ صاحب اور انتہائی محترم شعراء کرام، جن کی وجہ سے آج محفل یہ سجے گی اور سج رہی ہے، اور کمیٹی کے تمام قائدین یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر فردن نام لیا تو کوئی ایک نام رہ جائے گا، پھر بہت مسئلہ میرے لیے ہو جائے گا۔ تو سب کے لیے احترام، سب کا بہت شکریہ، میڈیا کے لوگ، ان سب کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس محفل کو سجایا۔ یہ محفل ہم جو بہت دنوں سے سجانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس کی کوشش کی گئی کہ اس کو ایک کوئی عوامی اجتماع جو روایتی طور پہ ہوتا ہے اس طرح کا نہ ہو۔ اس میں ہم نے کوشش کی کہ سلیکٹو منتخب لوگ جو ادب سے تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں ان کو ہم نے دعوت دی، اور جو رہ گئے ان سے بھی بہت معذرت، بار بار میں کئی دنوں سے ان سے معافی بھی چاہ رہا ہوں کہ رہ گئے تو معافی، لیکن یہ محفل سجتی نہیں۔ شاعری ایک احساس لطیف ہے، ایستھیٹک سینسیشن۔ اس کو، اس محسوس کرنے کے احساس کو الفاظوں میں بیان کرنا شاعری کہلاتا ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی میں دو چیزیں بڑی عناصر بہت اہم ہیں جو شاعر کو جنم دیتی ہیں۔ ایک چیز جس کو عام طور پہ سب جانتے ہیں اور بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، وہ ہے ردیف اور قافیہ، یا اس کی بحر میں، باہر کو کوزے میں بند کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ بہت زیادہ اور بہت بڑی بات کو تھوڑی سی بات میں، بڑے حسین انداز میں، غنائیت میں، موسیقی میں اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ سننے والے کے کانوں میں رس گھل جائے اور اس سے مطلب بھی واضح ہو جائے۔ یہ رموز اور قواعد سیکھے جا سکتے ہیں، ہم سب سیکھ سکتے ہیں، مشکل ہے، لیکن دوسری جو چیز بہت اس سے اجزائے ترکیبی میں بہت ضروری ہے، وہ ہے وہ احساس، جو خاص احساس ایک شاعر لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ سیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ احساس کیا ہے؟ وہ احساس ہے کہ اس پوری کائنات کے ارد گرد کی حسین رنگوں کو محسوس کرنا، ان ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو اس طرح سے محسوس کرنا کہ اس کو الفاظوں کے اندر کیسے بیان کرنا، خوشبو کے جھونکے کو محسوس کرنا، اڑتے ہوئے بادلوں کو دیکھنا، ان بادلوں سے ٹپکتے ہوئے بوندوں کو محسوس کرنا، ان بوندوں سے زمین جب سیراب ہوتی ہے تو اس سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کرنا، اس خوشبو کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، وہ ایک شاعر کا کمال ہوتا ہے۔ اور شاعر کیسے اس کو کمال کو رکھتا ہے؟ وہ شاعر اس کو کیسے بیان کرتا ہے کہ یہ الہامی آمد ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ کیفیت رہتی ہے
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعروں کے رات کو 2 بجے کوئی ایسا خیال آیا، ایسی آمد آئی اللہ کی طرف سے، اٹھ کر بیٹھ گئے، بے چین ہو گئے، انہوں نے لکھ دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے ایک غنائیت ہے، ایک موسیقی ہے۔ یس، ایک غنائیت ہے، موسیقی ہے، ایک ردم ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز ردم ہے۔ اس کائنات میں ہم جس جگہ پر بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ذرہ اپنے ردم کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک جب کلہاڑے والا کلہاڑا مارتا ہے، جناب فیصل مجید صاحب، جب کلہاڑے والا کلہاڑا مارتا ہے تو اس کی آواز کے اندر ایک ردم ہوتا ہے۔ یہ ردم غنائیت انسان کو باندھ کے رکھی ہوتی ہے قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ۔ اس کا نام شاعری ہے۔ ہم آج اس محفل کو ان سارے شاعروں کو جن کے اندر یہ احساسات ہوتے ہیں، جو احساس لطیف سے بھرے ہوئے خوبصورت پھول ہیں، ان کو ہم نے گلدستے کی صورت میں آج جمع کیا، ان کی درخواست کی کہ آج اس محفل کو آ کے آباد کریں۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے ان کو بھی، اور آپ بھی سنیں گے اور ہم محظوظ ہوں گے۔ یہ پروگرام اس نوعیت سے بالکل منفرد ہے، مختلف ہے کہ جو عام طور پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بجائے ہم بہت ساری سیاست کریں، کیوں نہ ہم اس طرف اپنے لوگوں کو لگائیں۔ عرصہ 4 سال سے 4 سال آخری مشاعرہ خالد بھائی کے پاس ہوا۔ اس کے بعد مجھے کسی مشاعرے میں مشاعرہ رک گیا، بہت سارے کووڈ کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے۔ پھر صاحب فراش ہو گئے خالد سجاد صاحب، اور میرا پیارا شاعر بدر سیماب پاکستان میں پھنس گیا۔ ہم لوگ سوچتے رہے کہ کیسے مشاعرے کا آغاز کریں، لیکن یہ دونوں شخصیات نہ ہوں تو مشاعرہ خالی خالی لگے گا، تو ہم ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی نشست ہوئی خالد سجاد صاحب کی صحت یابی کی صورت میں، وہ چھوٹا سا مشاعرہ بن گیا۔ خالد سجاد صاحب نے حکم کیا بڑا مشاعرہ کرو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بڑے مشاعرے کی طرف جایا جائے۔ عرض کیا وہ مٹی کی خوشبو والا شاعر تو ابھی آیا نہیں، کہہ رہے تھوڑا سا انتظار کر لیتے۔ تو ہم نے پھر لگاتار پیچھا کرنا شروع کیا بدر سیماب کا کہ کب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کل بالآخر آمد ہو ہی گئی۔ جب آمد ہوئی تو پھر ہم نے کہا عالمی مشاعرہ پائپ لائن میں ہے، ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے با کمال بات کہی، بڑا شاعر بڑا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا صرف لوگ مجھے سننے کو آئے، میرے سارے شاعروں کو بلاؤ جو رکے ہیں بہت عرصے سے، میں ان سب کو بھی سننا چاہتا ہوں۔ جو عالمی مشاعرہ لائن میں رکھا ہے اس کو اسی طرح سے کرو۔ میں نے کہا بدر سیماب کے ساتھ ایک شام ہے، انہوں نے کہا وہ شام شاعروں کے ساتھ کر لو، تو یہ بڑا فن ہے۔ بدر سیماب بھائی وہ خوبصورت شاعر جس کے 2 دہائیوں سے ہم اس کی خوشبو کو اس کے شعروں کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور میں اکثر بیشتر ان سے کہتا ہوں کہ ان کے شعروں کے اندر میری مٹی کی خوشبو آتی ہے۔ آج یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ یہ شعراء ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور ہم ان کے احسان مند بھی ہیں۔ دوستو ساتھیو، بر صغیر پاک و ہند اردو زبان جن کا اثاثہ ہے، ہم دونوں بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اس کے وارث ہیں۔ یہ ہماری اصلاح کی زبان ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اردو زبان پاکستان کے ہر کونے میں، ہر خطے کے ہر علاقے میں، پہاڑ ہو، میدان ہو، صحرا ہو، جس کونے میں بھی چلے جائیں آپ کو اردو بولنے والا، سمجھنے والا ملے گا۔ اور یہ بہت سب سے بڑی اہم ذریعہ ہے، اہم ترین ذریعہ ہے رابطے کا، جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اردو زبان کو ہم ایک ذمہ داری کے طور پہ بھی لے رہے ہیں کہ اس نے ہمیں پہچان دی ہے۔
وقت جو جو آگے آہستہ آہستہ گزر رہا ہے تو اردو زبان کبھی متروک نہیں ہوگی انشاءاللہ، یہ ختم بھی نہیں ہوگی، لیکن محدود ہو رہی ہے اردو زبان۔ اس اردو زبان کے الفاظ، اس زبان کو رومن میں لکھا جانے لگا ہے۔ ہماری نئی نسل تک یہ پہنچانا اردو زبان کو ہم سب کا فرض ہے، اور اردو زبان پر ہمارا یہ حق ہے، اردو زبان کو ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کا یہ حق ادا کریں۔ ہم سب کا پاکستان اس فریضے کو جانتے ہوئے اس نے یہ اسٹیپ فارورڈ کیا اور یہ قدم آگے بڑھایا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اردو زبان کو کسی حد تک اس کی خدمت کر سکیں کہ لوگوں تک اس زبان کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ مشاعرے ہیں، بہترین ذریعہ ہے جہاں پر اچھی اردو بولی جائے، بہترین ذریعہ ہے کہ ہم الفاظوں کے ذخیروں کو ایک دوسرے کو منتقل کریں۔ ہم اچھی زبان کو اردو